پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم مختلف تاریخی ادوار میں ہونے والی خانہ کعبہ کی اہم تعمیرات کا ذکر کریں گے، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر، پھر حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا کعبہ کی عمارت کو از سر نو تعمیر کرنا، پھر میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قریش مکہ کا کعبۃ اللہ کو گرا کر دوبارہ بنانا، اور پھر ذکر ان لوگوں کا جنہوں نے کعبۃ اللہ کا محاصرہ کیا، اس پر پتھراؤ کیا اور اس کو شہید کر دیا، اور آخر میں ذکر ایک حبشی شخص کا جو قیامت کے قریب آئے گا اور کعبۃ اللہ کو گرا دے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تو رب کے حضور عرض کی کہ یا اللہ، کیا وجہ ہے کہ مجھے فرشتوں کی آواز سنائی نہیں دیتی؟ ارشاد الہی ہوا کہ یہ تمہاری اسی لغزش کا سبب ہے جو شجر ممنوعہ کے استعمال کے باعث تم سے ہو گئی، لیکن ایک صورت ابھی باقی ہے کہ تم زمین پر اترو اور ہمارے لیے ایک مکان تیار کرو اور پھر اس کو گھیرے رکھو جیسے آسمان پر فرشتوں کو تم نے دیکھا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے سب سے پہلے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں جب طوفان آیا، اس کے سبب کعبۃ اللہ کا نشان بھی مٹ گیا، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کعبۃ اللہ کی دوبارہ تعمیر کا حکم فرمایا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کعبۃ اللہ کو دوبارہ تعمیر فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ تعمیر ایک عام انسان کے قد سے ذرا اونچی تھی اور اس پر چھت بھی نہیں تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبۃ اللہ بنانے کا حکم ہوا تو آپ کو معلوم نہ ہو سکا کہ اس کو کس طرح بنائیں۔ پھر اللہ نے ایک سکینہ یعنی ہوا بھیجی، اس نے بیت اللہ کے مقام پر ایک حلقہ بنا لیا اور اسی مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی۔ پھر درمیان میں ایک دفعہ قصی بن کلاب نے خانہ کعبہ پر چھت ڈالی اور اس پر سیاہ غلاف چڑھایا۔ اس کے بعد میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قریش مکہ نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا، جس کا ذکر ذرا تفصیل کے ساتھ ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں کر چکے ہیں۔ پھر واقعہ کربلا کے بعد جب اہل حجاز نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو یزید کی طرف سے حسین بن نمیر نے آ کر مکہ کا محاصرہ کیا اور اس پر پتھراؤ کروایا۔ اسی دوران خانہ کعبہ میں آگ لگ گئی، جس سے عمارت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ یزید کی موت پر یہ محاصرہ ختم ہو گیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کعبۃ اللہ کو 3 دن مسلسل استخارہ کرنے کے بعد مکمل طور پر منہدم کر دیا، اور ایک حدیث کی بنیاد پر کعبۃ اللہ کی اس طرح تعمیر کی کہ اس کے 2 دروازے رکھے، ایک داخل ہونے کے لیے اور دوسرا نکلنے کے لیے۔ دروازوں کو زمین کے برابر رکھا اور حتیم والی جگہ کو بھی کعبۃ اللہ میں شامل کر لیا۔ یہ کعبۃ اللہ کی چوتھی بڑی تعمیر تھی۔ اس کے بعد خلیفہ عبد الملک بن مروان کی طرف سے اموی گورنر حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر کا مکہ میں محاصرہ کیا اور کعبۃ اللہ پر بھی شدید پتھراؤ کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی شہادت کے بعد حجاج مکہ کا گورنر بن گیا اور اس نے کعبۃ اللہ کی از سر نو تعمیر کی، جس میں حضرت عبداللہ بن زبیر کی گئی ترمیم کو ختم کر کے دور نبوی والی تعمیر کو بحال کر دیا۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میری خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، اگر تمہاری قوم نے شرک نیا نہ چھوڑا ہوتا تو میں کعبہ کو گرا کر اسے زمین سے ملا دیتا اور اس کے 2 دروازے بناتا، ایک دروازہ مشرق کی طرف اور دوسرا دروازہ مغرب کی طرف، تاکہ لوگ ایک طرف سے داخل ہوں اور دوسری طرف سے نکلیں، اور حتیم میں سے 6 ہاتھ کی جگہ کعبہ میں شامل کر دیتا، کیونکہ قریش نے جب کعبہ دوبارہ تعمیر کیا تھا تو اس کو چھوٹا کر دیا تھا۔ عبد الملک بن مروان کو جب اس حدیث عائشہ کا پتہ چلا تو وہ بہت زیادہ پچھتایا اور کہتا رہا کہ کاش میں کعبۃ اللہ کو اسی حالت میں رکھتا جس پر عبداللہ بن زبیر نے تعمیر کی تھی۔ اس کے بعد کوئی بڑی تعمیر کعبۃ اللہ کے حوالے سے نہیں ہوئی، البتہ ایک دفعہ خلیفہ ہارون الرشید نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کعبۃ اللہ کو گرا کر دوبارہ بنانے کے متعلق فتویٰ مانگا تھا، تو انہوں نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ اس طرح یہ تعمیر بادشاہوں کا کھیل بن جائے گا اور جس کا جب اور جیسے جی چاہا وہ کرتا رہے گا۔ اس طرح یہ سلسلہ وہی پر رک گیا اور آج تک اسی دور نبوی والی حالت میں یہ تعمیر ہے جو حجاج بن یوسف نے کروائی تھی۔
حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق قیامت کے قریب ایک باریک پنڈلیوں والا حبشی شخص خانہ کعبہ کو گرا دے گا اور اس کے ایک ایک پتھر کو اکھاڑ کر سمندر میں پھینک دے گا۔ تو دوستو، یہ تھا کعبۃ اللہ کی تعمیر کے حوالے سے مختصر تاریخی پس منظر۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں ہماری اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔